میرے ساتھ موجود ہے صبا فیصل، میرے ساتھ موجود ہے منزہ عارف اور میرے ساتھ موجود ہیں زیبا علی. السلام علیکم. پریٹی گرلز، کیسی آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گڈ الحمدللہ. اچھا، یہ ہم بلکہ لاسٹ ٹائم جب منزہ جی ہمارے شو میں بھی آئی تھی تو منزہ جی نے بھی کہا تھا کہ مدیحہ اس چیز پہ ضرور بات کرے کہ انسان جب ایج کرتا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، ہم سب کو ایج کرنا ہے، تو آپ نے گریسفلی ایج اس کو کیسے کرنا نا، کیونکہ اکثر ہم لوگ بھی بہت زیادہ اسٹرگل میں لگے ہوتے ہیں کہ ہاں بھی نہیں، کسی طرح سے روک لو، کسی طرح سے روک لو. اور میں نے بندوں میں نہیں دیکھا، somehow خواتین میں زیادہ پریشر ہوتا ہے، مے بی شاید ان کو ایشین بھی زیادہ کیا جاتا ہے. لیکن اگر میں صبا جی آپ سے پوچھوں کہ ود اے پیسج آف ٹائم آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلیاں محسوس کی تو وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیں، جب آپ یہ جو ایج کا ذکر کر رہے ہیں، 20-30 کی ایج میں ہوتے ہیں تو آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی زندگی اسٹرگل، آپ کو اپنی ہوش نہیں ہوتی. آپ بچوں کو پالنے میں، گھر بنانے میں، رشتے بنانے میں اور ان سب مصروفیات میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنا تو ہوش ہی نہیں ہوتا. ہوش آتا ہی 40 کے بعد ہے. 40 کے بعد جب آپ کو فرصت ملتی ہے ان ساری مصروفیات سے، پھر آپ اپنے اوپر توجہ دیتے ہیں. تو میرے خیال میں تو اس ایج میں، جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کو اپنے وائٹامنس کا خیال کرنا ہے، آپ کو اپنے بالوں کی، اسکن کی کیئر کس طرح سے کرنی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ فرصت میں جو چیز کی جاتی ہے نا، بیک آف دا مائنڈ آپ کے کوئی بیگیج نہیں ہوتے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے اب جینے کا بہت مزہ آ رہا ہے. تو وہ جو آپ نے 20-30s کی بات کی تو اس میں وہی بات کہ آپ کا ٹائم اسٹرگل میں نکل گیا. بالکل. دیکھیں، یہ بہت بڑی مثال ہے. جب آپ کے بچوں کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو آپ بہت ٹائم دیتے ہیں. اب میرے ہسبینڈ، انہوں نے اپنے بچوں کے قریب بھی نہیں گئے تھے. بچے بالکل انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیا تھا، بچوں کو اٹھاتے بھی نہیں تھے. اب جو بچوں کے بچے ہیں تو فیصل کی زندگی انہی کے ارد گرد ہے. میں تو ابھی بھی مصروف ہوں، لیکن ان کی زندگی انہی کے نزدیک ارد گرد گھومتی ہے، کیونکہ فرصت ہے. اور وہ چیز جو انہوں نے تب مس کر دی، ابھی اسے انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے ذہن میں اور کچھ نہیں ہے. لیکن سمجھے ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ہمارے ہاں مرد جو ہے نا، وہ پہلے بچوں کو اگر بہت زیادہ افیکشن شو کرتے تھے، بچوں کو گود میں اٹھا کے سنبھال لیتے تھے تو لوگ کہتے تھے اے دیکھو، سگے ماں باپ کہتے تھے کہ بھائی تو جورو کا غلام بن جورو کا غلام، وہ بندہ اپنے بچے کو پال رہا ہے. اور آج کل تو آج کل کے جو بچے ہیں، میرے اپنے بیٹے ہیں، میرے بھائی کے بیٹے ہیں، بہنوں کے بچے ہیں، وہ سب اپنے بچوں میں اتنے انوالو ہیں. جب وہ آتے ہیں تو دونوں انہوں نے گود میں بچے اٹھائے ہوتے ہیں، بیویاں بیٹھی ہوتی ہیں. اور ہمارے زمانے میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن مجھے یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے. آپ کے بچے ہیں بھائی، آپ دونوں میاں بیوی مل کر انہیں پرورش کریں. بالکل صحیح بات ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اکثر بندے کہتے ہیں کہ او بھائی آج میری بیگم کام پہ گئی ہوئی ہے تو میں بیبی سیٹنگ کر رہا ہوں. تو میں کہا بیبی سیٹنگ کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہ پیرنٹنگ ہے. یہ آپ کا اپنا سگا بچہ ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ نے ود دا پیسج آف ٹائم اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں دیکھ رہی ہیں؟ میں سب سے پہلے تو جو چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ ایج کبھی بھی وہ نہیں ہوتی جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ چھپتی ہے. ایج از ہیئر. آپ کا دماغ چیزوں کو کیسے پروسیس کرتا ہے، آپ چیزوں کو کیسے لیتے ہیں، وہ آپ کی ایج ڈٹرمن کرتی ہے. اب میں نے کئی 20 سال 25 سال کے لوگ بڈھے دیکھے ہیں. آئی مین ان کی حرکتیں کہ ذرا سا چلنا پڑا ہے، تھک گئے، اور تھوڑا سا کچھ کام کیا تو انرجی ہی نہیں ہے. اور کئی میں نے ایسے بہت ایلڈرلی خواتین، مرد دیکھے ہیں جو اتنے فل آف لائف ہوتے ہیں. دے آر سو انوالوڈ ان لائف. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایجنگ از ناٹ اے ڈس ایڈوانٹیج، اٹس اے پریویلیج. تو جب تک ہم عمر کو اور عمر کے بڑھنے کو ایز اے پریویلیج نہیں لیں گے نا، اس کو ایک اللہ کی خاص رحمت نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم ڈپریسڈ ہی رہیں گے. ہمارے معاشرے میں جنرلی، میں یہ نہیں کہہ رہی ہر جگہ، جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم ایج 40-50 کراس کرتے ہیں تو ہم چھپانے لگتے ہیں. ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا اب تو یہ ایلڈرلی فلانا، اور بچے بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ ڈسٹینس کرنے لگتے ہیں کہ اب انہوں نے کیا ہی میوزک سننا ہے، اب ان کا میوزک آؤٹ ڈیٹڈ، ان کا کھانا ڈفرینٹ. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کا گیپ بہت بڑھ گیا. اچھا، ویسے آپ نے بات کی، میں نے بھی ریسنٹلی ایک برتھ ڈے اٹینڈ کی ہے. تو اس میں ہماری بہت پیاری فیملی فرینڈ ہے، تو شی ٹرنڈ 50 اور ان کے گھر میں ایوری تھنگ واز 50.
اور ان کو How دیکھ کے کسی sweet. صورت میں نہیں لگتا تھا کہ وہ خاتون جو ہے وہ ان کی وہ 50 سال کی خاتون ہے, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ خاتون, اور وہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے وہ کوئی 30 سال کی خاتون ہے. اور ان کے میاں نے ہر چیز میں نے کہا یہ تو ٹو مچ 50-50 نہیں ہوگی, آپ کے میاں آپ کو بار بار بتا رہے تھے. نہیں, میں خود بتا رہی لوگوں کو, اور پورے گھر میں بڑا بڑا کارڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ میرے 50 سیلیبریٹ کرے. تو وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا. یہ میرا ایک نیا ٹرینڈ دیکھا ہے. That's very nice, because جب تک ہم خود اس میں پرائڈ لینا نہیں سیکھیں گے نا, ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ I'm the lucky one, کہ اللہ نے یہ اتنی زندگی دی کہ میں نے اس ہندسے کو کراس کیا. بیکاز کتنے انسان ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ایک ایج لمٹ سے آگے جا ہی نہیں پاتے ہیں. تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, اور اس مومنٹ کو سیلیبریٹ کرنا بھی بنتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. زیبا, آپ نے کیا ویسے فارمولا اپنایا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ایج کرنا ہے؟ مجھے پازیٹیولی, ہیپیلی, آئی وانٹ ٹو انجوائے ایوری ڈیکیڈ. اور مجھے بالکل بھی اس چیز میں پرابلم نہیں ہے کہ آپ چھپائیں یا آپ نہ بتائیں. اور ہر 10 سال جو آپ کے آ رہے ہوتے ہیں وہ ایک نئی چیز لاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو انجوائے اٹ. وہی جیسے یہ کہہ رہی ہیں, آئی سیکنڈ ٹو ہر وٹ ایور شی از سیئنگ, کہ آپ کو اس میں اپنی ایک پرائڈ فیل کرنی چاہیے. اٹس اے پریولیج. سو میں نے بھی ابھی ریسنٹلی, آپ نے ایک برتھ ڈے اٹینڈ کی ہے جو 50 کی ہوئی ہیں, میں ابھی اسی سال 40 کی ہوئی ہوں. سو میں نے جتنا ہائی لائٹ کر کے 40 کو ہر جگہ لکھا ہے, مجھے میری دوستیں کہہ رہی خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ نہ کرو, تم ہو تو ہم بھی ہیں, تم ہو تو ہم بھی ہیں. تو آئی واز لائک کہ نہیں, اٹس 40, اٹس لائک آئی ایم ریڈی, یو نو, ٹو ٹرانسفارم. ہمارا 40 جو ایک عورت کا 40 ہوتا ہے وہ ایک نئی پریپریشن ہے. سو انفیکٹ میں یہ بھی بات مینشن کروں گی کہ کل مجھے آپ کی ٹیم کا فون بھی آیا, اینڈ دے آل ور کنسرن کہ ایجنگ ٹاپک ہے, سو آئی تھنک ہم نے آپ کو غلط بلا لیا, اور آپ اگر ودرا کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں. اینڈ آئی واز لائک کہ نہیں, یہ فیکٹر ہونا چاہیے. اور سب ایج کر رہے ہیں بھائی, اور ہم سب ایج کر رہے ہیں. اور آپ کو جب آپ ایک ٹاپک کو کریٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھنا چاہیے نا, کہ ایک 40 کا بندہ کیا بولے گا, ایک 50 کا بندہ کیا بولے گا, ایک 60 کا بندہ کیا بولے گا. دیٹ از ہاؤ پیپل ول ریلیٹ ٹو اٹ. ٹرو. ہاں, سو ایگزیکٹلی, بیکاز پیپل شوڈ ریلیٹ, کیونکہ گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں 40 کو دبا رہی ہیں, چھپا رہی ہیں, کیونکہ مجھے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی ہیں. کیونکہ اس کی بات یہ کہ ہمارے یہاں عورتوں کو بہت زیادہ ایج شیم کیا جاتا ہے. آپ اپنی میڈیا انڈسٹری دیکھیں, آپ لوگ مجھے بتائیے, آپ لوگ مجھے بتائیں. مدیحہ, ہم ہی تو چینج کریں گے اس کو. اگر ہم اس وقت میں موجود ہیں تو ہم ہی تو اس کو چینج کریں گے, کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا. لیکن ایک مجھے آپ لوگ اپنے ایمان سے بات بتائیں. آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں کی ایج کے ایک ٹائم ہے کہ وہ لڑکے, ہمارے لڑکے ہیرو بھی آ رہے تھے, ان کو کوئی ایج شیم ویسے نہیں کر رہا ہوتا. لیکن ہمارے ہاں اگر لڑکیاں, میں نے اسپیشلی دیکھا, اب تو شکر ہے ٹائم چینج ہو رہا ہے, لیکن پہلے اگر آپ 30 ذرا سی کراس کرتے تھے تو آپ کو فوراً بڑی باجی کا یا ماں کا رول میں لگ جاتے. تو یہ تو ہم نے ڈرامہ انڈسٹری سے دیکھا ہے. I totally agree with this. لیکن اس میں یہ بھی تو ہے نا مدیحہ کہ اپنی کیئر نہ کی جائے, آپ کا ویٹ بڑھ جائے, آپ اپنی کیئر نہ کریں آپ. اور میں ایک بات کہوں گی کہ جو ایج ہے نا, اس میں جو ایکسپیرینس ہے نا, اس کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. Exactly. یہ جو ہم نے اتنا ایکسپیرینس, میرے خیال میں اس وقت ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں سب سے سینئر ہوں. ہم نے جو ایکسپیرینس کیا نا زندگی میں, اس کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں, اور اس کا تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہم نے جو چیزیں اس زندگی میں دیکھی ہیں, جہاں جہاں سے گزر کر آئے ہیں, ہمیں بہت جگہ ٹرول بھی کیا گیا, ہمیں بہت جگہ اپریشیٹ بھی کیا گیا, لیکن ہم ان سارے مراحل سے گزر کر ادھر پہنچے ہیں نا. تو ہم پیچھے مڑ کر جب دیکھتے ہیں نا, ایک بھیڑ ہے جو کوئی منہ چھپا رہی ہے, کوئی کہہ رہی ہے کہ میں ماں کا کیریکٹر کیوں کروں بھائی, میری تو ابھی ایج نہیں ہے, اب میں اس کی ماں بن جاؤں. اب میں نے میں نے 25 سال پہلے اس فیلڈ میں قدم رکھا تھا ماں کے کیریکٹر کا, اور ہیرو کی ماں کا کیریکٹر,
तो मैं आज तक चल रही हूँ, वो हीरो भी अब गायब हो गए हैं लेकिन मैं कर रही हूँ। मैं तब भी माँ थी, मैं अब भी। और फिर कुछ हैं हमारे फील्ड में ख़वातीन, वो कहती हैं हाय हमें आपा ना कहें, हमें बात, खैर फील्ड में कहना भी नहीं चाहिए, आपको नाम लेना चाहिए, लेकिन ये भी इनसिक्योरिटी है ना। मुझे तो ऐसा कोई इशू, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि मेरी एज है और मैंने इस एज को बहुत ग्रेसफुली अपने साथ जोड़ कर रखा है और इंशाल्लाह आगे भी जोड़े रखूंगी। मुझे तो इश्यू ही नहीं है। लोग तो एज छुपाते हैं, मैं तो बता देती हूँ, सब कह रहे होते हैं कि कौन बताता है, सब आप क्यों बता रही हैं? अच्छा मुझे कहते हैं बंदे नहीं बता रहे, आजकल के मेरे बंदे देखे, बंदे जरा काट लेते हैं, नहीं बताते। हाँ, ये बंदे जरा, बल्कि जो खवातीन है, क्योंकि भाई इनकी जब शादियां होती हैं, जब बच्चे होते हैं, और बच्चों के बाद तो आपकी बॉडी की सारी डायनामिक्स ही चेंज हो जाती हैं। True that. ये तो मुझे भी तब समझ में आई कि जब मेरा अपना बच्चा हुआ ना, मैंने कहा यार ये तो बॉडी तो वो रही नहीं, ये मेरी नहीं सुन रही ये पता नहीं किसकी सुन रही है। लेकिन मदिया बात ये होती है कि ये जो एज आती है 40 और इवन व्हेन यू क्रॉस 50, तो वो टाइम आता है कि जब ज़्यादातर उमूमन ख़वातीन में ना वो कोई माइलस्टोन उस तरह नहीं होता दैट यू लुक फॉरवर्ड टू। तो इवेंचुअली ना, मतलब जैसे एक लड़की है, उसकी शादी होनी है, वो स्किन केयर कर रही है, वेट कंट्रोल कर रही है, फिर 40s तक तो ये जज्बा बहुत कायम रहता है। फिर जब आप मेनोपॉजल स्टेज में जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता गिव अप करने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ों के साथ मिथ्स बन जाती हैं, ये कर लो तो वज़न बढ़ जाता है। एक्चुअली हम खुद गिव अप कर रहे होते हैं। मुझे आई हैड अ फ्रोजन शोल्डर लेफ्ट में हुआ। आई थॉट ये कभी ठीक नहीं होगा, इट वॉज वेरी पेनफुल। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं एक थेरेपिस्ट के पास गई एंड ही टोल्ड मी कि जितना एक्सरसाइज करेंगी ये इतना ओपन होगा, तो ट्रस्ट भी मैंने उसी जज्बे के साथ किया एंड माई आर्म इज़ गुड एज न्यू। फिर उसके बाद राइट फ्रोजन शोल्डर हुआ कुछ सालों के बाद। तो आई मेट द थेरेपिस्ट, लेकिन उसने कहा कि अच्छा जिस जज्बे से आप कह रही हैं ना, आप कर लेंगी। एंड अगेन आई डिडंट गिव अप। बहुत से मोमेंट पे होता है कि हाँ अब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जज्बा और दिल जवान होना चाहिए, गेम तो वो है। तो वो उसको भी मैंने ठीक किया। तो कहने का मकसद ये है कि एज शुड नॉट बी अ बैरियर, कि आप समझें कि अब ये उम्र है, अब ये नहीं है, अब मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं या कर सकता। हम खवातीन को बहुत हाईलाइट करते हैं, हम बंदों को छोड़ देते हैं पीछे से वायदे हुए। सही बात। आदमी भी उसी तरह से एक एजिंग प्रोसेस में गुजरते हैं, उनके साथ भी वही प्रॉब्लम्स आती हैं। और मुझे लगता है कि